کی طرح چلا کے اور پھیلا دے. یہ انقلاب نہیں ہوتا، یہ فساد ہوتا ہے. انقلاب تو قلب سے ہے، یہ تو قلبی تبدیلی سب سے پہلے ہوتی ہے. تو اس لیے فالجاریات یسرا کیا دو لفظ ہیں، جامد نہیں ہے، ساکن نہیں ہے کہ رک کر کھڑے ہو جائیں کسی مقام پر. کھڑے ہو جانا تو موت ہے، مگر کوتاہی ذوق عمل ہے، خود گرفتاری. جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے. اسلام تو ایک تحریک کا نام ہے، حرکت کا نام ہے. جمود تو اس میں ہو نہیں سکتا. پھل جاریات اور یہ چلنا اور اس کے ساتھ ایک لفظ یسرن، نسیم صبح گاہی کی طرح آہستہ آہستہ اونچوں کا پھولوں کا منہ چومتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس انداز سے یہ پروگرام آپ دیکھیے کیا دیا گیا ہے. پھیلانا ہے انہوں نے، ہاں جی، اس نشر و اشاعت کرنا ہے، بڑی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ سر پہ لیے ہوئے ہیں. لیکن اس میں فساد نہیں برپا کرنا، جھکڑ نہیں چلانے، طوفان نہیں برپا کرنا. نہایت آہستہ روی سے دل اور دماغ کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے فالمقسمات امرن، امر خداوندی کو تقسیم کرتی چلی جاتی ہیں، پھیلاتی چلی جاتی ہیں. یہ ہیں جماعتیں جن کے ذمے یہ پروگرام دیا گیا ہے. ان جماعتوں کی ایکٹیویٹیز، ان کی نقل و حرکت، ان کے پروگرام یہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ انما توعدون لصادق، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا وہ سچ پر مبنی ہے. اور اس کی شہادت ان جماعتوں کی موجودگی، ان کے پروگرام، ان کا نظم و نسق دے رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. آپ نے غور فرمایا کس طرح سے پچھلی آیت کی پچھلی سورت کی آخری آیات اور آنے والی سورت، سیاق اور سباق اسی کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر رکھ کے آپ دیکھیں گے قرآن کریم ایک مربوط کتاب ہے. اس میں ربط ہے، اس میں آیتوں میں بھی ربط ہے، ان میں سورتوں میں بھی ربط ہے. تو یہ ایک پروگرام ہے جو دیا گیا کہ یہ اس پہ شاہد ہے یہ چیز کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. الدین کے معنی مکافات عمل ہوتا ہے، انقلاب عظیم ہوتا ہے. یہ واقعہ ہو کر رہے گا. اور چونکہ معاف رکھیے، یہ واقعہ ہوتا ہے غلط نظام زندگی پر چلنے والی قوموں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے یہ مکافات عمل، الدین اس لیے مکافات عمل بھی ہے، اور مکافات عمل کی روح سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے. اس نظام کے لیے بھی یہی لفظ ہے جو خدا کے قوانین کے مطابق قائم ہوتا ہے. اس نظام کے نتائج جو ہیں وہ بھی الدین ہیں. وہ جو انقلاب برپا کرتا ہے وہ بھی الدین ہے. مکافات عمل بھی الدین ہے. بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان کا یہ کہ یہ واقعہ ہو کر رہے گا. یہاں تو یہی ہے کہ وہ انقلاب جس کے متعلق تم سے بار بار کہا جا رہا ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گا. عزیزان من ذرا دیکھیے تو صحیح، دنیا ساری کی تاریخ میں مدنی زندگی 17 حضور کی 10 سال کی ہے. 17 یا 7 یا 8 سال کے مختصر ترین عرصے میں یہ پورا نظام قائم ہو گیا تھا، یہ پورا انقلاب واقعہ ہو گیا تھا. 22 لاکھ مربع زمین پر تو حضور کی زندگی میں ایک مملکت قائم ہو گئی تھی. ان عربوں میں جنہوں نے حکومت کا لفظ بھی نہیں سنا تھا اس سے پیشتر، وہ اس کے تصور سے ناآشنا تھے، ان میں یہ چیز قائم ہو گئی تھی. یہ کتنا بڑا عظیم انقلاب ہے. اور وہ 7 سال کے اندر گنائے گئے ہیں یہ جن کو وہ چھاپا مارنا اور بڑے بڑے جنگ غزوات جن کو کہتے ہیں، ان کو ملا کے 80-82 کے قریب یہ بنتے ہیں. اور دونوں طرف سے 1000 کے قریب جانیں گئی ہیں. اور یہ انقلاب آ گیا، اتنا بڑا انقلاب. اور دائیں بائیں ایران جیسی سلطنت، بازنطینی روما جیسی سلطنت، وہ اتنی عظیم سلطنتیں دائیں بائیں ان کی مخالفت کے لیے کھڑی ہیں.
انہوں نے سرحدوں کے اوپر ایسے ایسے امراء مقرر کر دیے تھے کہ جو ہر وقت ان کے لیے خطرے کا موجب بن رہے تھے۔ یہودی اور یہ منافق بدوؤں کے وہ ملک کے اندر موجود تھے، خاص طور پہ یہ یہودی، ان کا شروع سے ہی قاعدہ یہ رہا ہے، بدترین دشمن اسلام کے، یہ اندر موجود ہیں مدینے کے۔ اندرونی حالات ایسے ہیں، بیرونی خطرات ایسے ہیں، تصور وہ ہے کہ جو عربوں کے ذہن میں بھی نہیں کہ ایک منظم حکومت کسے کہتے ہیں جانتے ہی نہیں تھے یہ، اور پورے جزیرۃ العرب کے اوپر اتنے عرصے میں اور اتنی لڑائیاں بھی ساتھ لڑی جا رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ انقلاب، اس کی مثال دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ مغرب کے مورخین بھی اگرچہ بڑا تعصب سے کام لیتے ہیں لیکن مجبور ہو جاتے ہیں یہاں آ کے یہ اعتراف کرنے پر کہ اتنا پیسفل انقلاب اور اتنا عظیم انقلاب دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان الدین لواقع، کیسے ہوا صاحب؟ اب آئی اگلی بات، وہ فطرت کا قانون یا فطرت کے شواہد میں ایک بات عظیم چیز ہے عزیزان من۔ والسماء ذات الحبک وَإِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ۔ عام ترجموں سے بات نہیں سمجھ میں آئے گی، میں نے عرض کیا، بار بار یہ عرض کرتا ہوں، ایک تو اس عربی زبان کی جامعیت اور وسعت جو ہے اس کو سامنے رکھیے، یعنی ذہن باور ہی نہیں کر رہا، اور ہم تو ایک طرف جو مستشرقین جنہوں نے اس علم اللسان پہ اتنی تحقیق کی ہے وہ بھی انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں جب عربی زبان کی وسعت پر غور کرتے ہیں کہ کیا زبان سے دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی کنٹمپریری اس زمانے کی زبانوں میں بھی جب انہوں نے مقابلہ کر کے دیکھا ہے۔ پھر اس کے اندر الفاظ نہیں ہیں، کانسیپٹس ہیں، تصورات ہیں یہ۔ والسماء ذات الحبک، اب یہ حبک کیا ترجمہ اس کا کوئی کیا جائے گا؟ میں پھر عرض کروں عزیزان من، پتہ نہیں زندگی کب تک ساتھ دیتی ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم کے یہ جو الفاظ ہیں جن کو مفردات کہتے ہیں، ان کے بنیادی معانی کو سمجھیے۔ میں خود اپنی زبان سے نہیں کہا کرتا کہ کچھ اچھا نہیں لگتا یہ کہ صاحب میں اپنی کتاب کے متعلق کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن جب وہ واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں بخل ہوگا اگر میں اس کو چھپاؤں۔ بنیادی معانی آپ کو مشکل ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ اتنا وقت صرف کرے، میں نے تو 50 سال صرف کیے اس کے اوپر، کہ وہ اس طرح سے صرف کر کے خود متعین کرے۔ کر سکتا ہے کوئی تو کرے، بسم اللہ، بڑی بات ہے، لیکن میں نے ان کے لیے یہ آسانی کر دی ہے پیدا۔ لغات القرآن اگر میری آپ لیں گے تو ان الفاظ کے بنیادی معانی اور وہ وسعتیں جن میں یہ عرب استعمال ان کو کرتے تھے وہ سامنے آئیں گے، اور پھر قرآن میں جہاں یہ لفظ آئے ہیں وہاں بتایا جائے گا کہ دیکھیے یہاں کیا معنی ہے اس کے۔ یہ ذات الحبک وہ تو 1400 سال کی بات ہے، شاید ابھی 200 سال پہلے بھی علم الافلاک کے اسٹرانومی کے اتنے بڑے ماہرین جو ہیں مغرب کے، ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئی ہوگی۔ ایک لفظ حبک کے اندر عزیزان مان انسان وجد میں آ جاتا ہے کہ یہ قوم، انہوں نے یہ زبان بنائی کیسے تھی سر؟ حبک کوئی شے جو پہلے اکٹھی ہو اس کا بکھر جانا، الگ الگ ہو جانا، اور ان میں سے ہر ٹکڑا ایک الگ منزل کی طرف رواں دواں رہنا، یہ دونوں چیزیں اس لفظ کے اندر تھیں۔ سما آسمانی کرے، ان کے متعلق کہا یہ آپ کی لیٹسٹ تحقیق جو ہے علم الافلاک کی وہ یہی ہے کہ یہ ساری کائنات اور جتنے بھی ستارے اور سیارے اور یہ کرے نظر آتے ہیں یہ شروع میں ایک نیبولا کے فارم میں کٹھے تھے، سارے ایک ہی ماس تھا، یہ الگ الگ نہیں تھے۔ پھر اس میں جیسے چھینٹے اڑتے ہیں
میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، بات تو بڑی، جیمز جین کی کتابیں آپ دیکھ لیجئے،